میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تکبیر یہ فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ شرط کا مطلب واجب۔ نماز کو نیت کے بعد اللہ اکبر سے شروع کرنا فرض ہے اور واجب بھی ہے۔ تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا یہ واجب ہے۔ نمبر 2 الحمد سورہ سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک 7 آیت ہے، پوری 7 آیت کو مکمل ایک لفظ بھی نہ چھوٹے، ایک ورڈ بھی نہ چھوٹے پڑھنا واجب ہے۔ کتنے واجب ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ الحمد سورہ کے اندر 7 آیت کو پڑھنا واجب ہے اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ 8 ہو گئے۔ سنو توجہ سے، یہ ضروری ہے نماز کے لیے، توجہ سے سنیے۔ 8 ہو گئے۔ نمبر 9 الحمد سورہ کے بعد ایک چھوٹی سورت کا ملانا، کم سے کم چھوٹی سورت ملا کر پڑھنا واجب ہے، جیسے انا اعطینا، قل واللہ احد، والعصر، اذا جاء نصر اللہ وغیرہ وغیرہ، یا کم سے کم چھوٹی 3 آیت کا پڑھنا، یا کم سے کم بڑی ایک آیت ہی پڑھ لے جو چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو تو بھی کافی ہے۔ یعنی الحمد سورہ کے بعد کسی سورت کو ملانا واجب ہے۔ 9 واجب ہو گئے۔ سب کو سنے مسئلہ، ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، آپ کے لیے بھی نماز کے اندر یہ فرض واجب ضروری ہے۔ نمبر 10 اور 11 سنیے، نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرأت واجب ہے۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں قرأت واجب ہے۔ قرأت مطلب الحمد سورہ اور دوسری سورت کو زور سے پڑھنا، یا ظہر عصر کی نماز ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 12 اور 13 الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ فرض کی 2 رکعت میں الحمد سورہ کے بعد دوسری سورت ملانا اور نفل کی ہر رکعت میں اور وتر کی بھی ہر رکعت میں، وتر کی 3 رکعت ہے نا، تو تینوں رکعت میں الحمد سورہ کے بعد دوسری سورت کو ملانا واجب ہے۔ نمبر 14 الحمد سورت سے الحمد کا سورت سے پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے، یعنی پہلے الحمد سورہ پڑھے کوئی، پھر دوسری سورت پڑھے۔ مثال کے طور پر پہلے الحمد پڑھے اس کے بعد انا اعطینا پڑھے، اگر کوئی پہلے انا اعطینا پڑھ لیا پھر الحمد سورہ پڑھا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، واجب چھوٹ گئے نہیں ہوگی، تو پہلے الحمد سورہ پڑھے پھر دوسری سورت کو پڑھے، واجب ہے۔ نمبر 15 ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا واجب ہے۔ کوئی الحمد سورہ کو 2 بار پڑھ لے تو واجب چھوٹ گیا، نہیں ہوگی، ایک ہی بار الحمد پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 16 میں نے کہا تھا نا کہ 49 واجب ہے نماز کے اندر، یہ ضروری ہے۔ نمبر 16 ان میں سے نمبر 16 الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی الحمد سورہ پڑھ لیں اور آپ رک گئے، فاصل مطلب جدا ہو گئے، الحمد پڑھ لیے تھوڑی دیر ٹھہر گئے پھر دوسری سورت پڑھے تو نہیں ہوگا۔ الحمد سورہ پڑھنے کے بعد آہستہ آمین کہنے کے بعد فوراً پھر دوسری سورت پڑھنا ہوگا، واجب ہے یہ، ہے نا۔ الحمد پڑھ لیے اور 10-15 سیکنڈ یا 3 بار یا 5 بار تسبیح کہنے کے برابر ٹھہر گئے پھر دوسری سورت پڑھے تو واجب چھوٹ گیا، ایسے نماز کو دوڑا کے پڑھنا ہوگا۔ نمبر 17 قرأت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، یعنی قرأت کے بعد متصلاً مانے کنٹینیو لگاتار، قرأت ختم ہو گئی ہے الحمد سورہ پڑھ لیے دوسری سورت بھی پڑھ لیے اس کے بعد چپ چاپ کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد رکوع میں گئے، نہیں ہوگی۔ الحمد سورہ دوسری سورت کے بعد فوراً رکوع کرنا واجب ہے۔ نمبر 18 ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ ہونا، دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، واجب ہے۔ یعنی ایک سجدہ کر لیے اور بیٹھ گئے، اتنی دیر بیٹھ گئے کہ 3 بار تسبیح یا 5 بار 4 بار تسبیح پڑھنے کے برابر بیٹھ گئے پھر دوسرا سجدہ کیے تو واجب چھوٹ گیا نماز، ایسی نماز کو دوہرا کے پڑھنا ہوگا۔ یعنی کم سے کم ایک سجدہ کے بعد ایک تسبیح کے برابر بیٹھنا بھی چاہیے، پھر ایسا نہیں کہ ایک سجدے سے آپ اٹھے ہی ہیں اور پورا سیدھا بیٹھے ہی نہیں یا پھر چلے گئے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تسبیح کے برابر بیٹھے پھر دوسرا سجدہ کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ 3 تسبیح کے برابر سے زیادہ بیٹھ جائے تو پھر واجب چھوٹ جائے گا۔ یعنی 3 تسبیح کے برابر زیادہ نہ بیٹھے اور ایک تسبیح کے سے کم وقت نہ بیٹھے،
یعنی ایک تسبیح کے برابر بیٹھے اور 3 تسبیح کے برابر 3 تسبیح سے زیادہ دیر نہ بیٹھے، یہ واجب ہے۔ سنیے نمبر 19، رکوع اور سجدہ اور کھڑا ہونا اور بیٹھنے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے قدر ٹھہرنا، یہ بھی واجب ہے نا۔ یعنی آپ الحمد سورہ پڑھ لیے، دوسری سورہ پڑھ لیے، رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع سے اٹھے تو کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر رکوع سے کھڑے ہو کے تب سجدے میں جائے، یہ بھی ذرا۔ اب رکوع سے کھڑے ہی نہیں ہوئے، آدھا کھڑے ہوئے، اب پھر سجدے میں چلے گئے، واجب چھوٹ گیا۔ واجب ہے کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر وقت ٹھہرنا واجب ہے، اسی طرح سجدہ میں بھی، اسی طرح بیٹھنے میں بھی۔ نمبر 20، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ نمبر 21، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ نمبر 22، قاعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو کرنا واجب ہے۔ قاعدہ اولا کے مطلب 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں جو بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، تو اسے قاعدہ اولا کے لیے بیٹھنا، اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 23، فرض اور وتر اور سنتوں میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا واجب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ فرض میں اور وتر میں اور سنتوں میں 4 رکعت والی سنت ہے اور 4 رکعت والی فرض ہے، اور وتر تو 3 ہی رکعت نماز ہوتی ہے، تو 2 رکعت میں جو بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات ہی پڑھ کر فوراً کھڑا ہونا ہے۔ اتحیات پڑھ کر اگر تھوڑا بھی کچھ 1 لائن یا آدھا لائن بھی زیادہ بڑھا کر، مثال کے طور پر اتحیات کے بعد اللہم صلی علی درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی کو محمد تک پڑھ لیے بھول کر تو واجب چھوٹ گیا، یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا واجب ہے۔ نمبر 24 اور 25، دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ 4 رکعت ہے، پہلا قعدہ یعنی 2 رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا، دوسرا قعدہ یعنی 4 رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا، دونوں میں واجب ہے اتحیات پڑھنا۔ نمبر 26 اور 27، لفظ السلام کہہ کے نماز سے فارغ ہونا واجب ہے، 2 بار، 1 بار نہیں۔ نمبر 26 اور 27 کیسے ہوئے؟ یعنی 2 بار، 2 واجب ہے۔ السلام علیکم دائیں طرف یہ بھی واجب ہے، اور بائیں طرف بھی السلام علیکم یہ بھی واجب ہے، تو 26 اور 27 واجب ہو گئے۔ نمبر 28، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دوسری دعا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 29، تکبیر قنوت بھی واجب ہے، یعنی الحمد پڑھنے کے بعد، قل واللہ پڑھنے کے بعد یا دوسری صورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اللہ اکبر واجب ہے۔ اگر وتر کی قضا پڑھی جائے، اگر وتر کی نماز قضا پڑھی جائے تو اس میں بھی اللہ اکبر واجب ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں دعائے قنوت سے پہلے۔ نمبر 30 سے 35، عیدین کی 6 تکبیریں واجب ہے۔ نمبر 29 ہو گئے، اور 30 سے لے کر 35 یعنی 6 تکبیر واجب ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ نمازیں جتنی ہیں ساری نمازوں کے اندر ان 50 واجب ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز کو دوہرا کے پڑھنا ضروری ہے۔ تو عید اور بقرعید کی نماز میں 6 تکبیریں واجب ہے۔ نمبر 36، عیدین میں دوسری تکبیر رکوع واجب ہے، یعنی دوسری تکبیر میں 3 تکبیر کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں کہ نہیں، تو وہ بھی تکبیر واجب ہے۔ کوئی ایسا کہے کہ 3 تکبیر میں 2 تکبیر کہے اور تیسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چل جائے تو نہیں ہوگا۔ نمبر 37، اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے۔ نمبر 38، ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرأت کرنا واجب ہے۔ جہری کا مطلب ہر جس میں زور سے الحمد سورہ کو پڑھا جاتا ہے، زور سے پڑھنا واجب ہے، جیسے مغرب، عشاء اور فجر۔ نمبر 39، ہر آہستہ نماز میں آہستہ قرأت کرنا واجب ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں۔ نمبر 40، ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا واجب ہے،
यानी जो फ़र्ज़ है, जो वाजिब है, उसी जगह पर होना, यानी सीरियल ब्या सीरियल तरतीब होना। ऐसा नहीं कि उल्टा कर दे, ये भी वाजिब है, वाजिब छूट जाएगा, नमाज नहीं होगी। उसी जगह पर वाजिब है। नंबर 41 रुकू का हर रकत में एक ही बार होना वाजिब है, एक बार होना वाजिब है। कोई 2 बार रुकू करे तो वाजिब छूट गया, नहीं होगी। और सजदा का 2 बार होना वाजिब है, एक बार सजदा करेगा तो वाजिब छूट जाएगी, नमाज को दोहराने होंगे। नंबर 43 दूसरी से पहले कादा ना करना वाजिब है, दूसरी से पहले कादा ना करना। मतलब यह है कि पहली रकत में कोई बैठ के अत्तहियात पढ़े तो होगा, नहीं होगा। वाजिब है कि दूसरी ही में कादा करे, दूसरे से पहले किसी रकत में कादा ना करे। नंबर 44 4 रकत वाली में तीसरी पर कादा ना होना वाजिब है। 4 रकत वाली नमाज है और कोई तीसरी रकत में बैठ कर अत्तहियात पढ़े तो वाजिब छूट गया, इसे नमाज को दोहरा के पढ़ने होंगे। नंबर 45 आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदा तिलावत करना वाजिब है। नंबर 46 सजदा सहू हुआ हो तो सजदा सहू करना वाजिब है। कोई ऐसा वाजिब छूट गया जिसकी वजह से सजदा सहू वाजिब है, तब नमाज पूरी होगी, नमाज होगी, और उसने सजदा सहू भी छोड़ दिया तो वाजिब छूट गया, फिर उसको नमाज दोहरा के पढ़ने होंगे। नंबर 47 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब फ़र्ज़ के दरमियान 3 तस्बीह के कदर वक्फ़ा ना होना वाजिब है। यानी फ़र्ज़ व वाजिब के दरमियान 3 तस्बीह यानी 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहने के बराबर वक्त का फासला, यानी इतना टाइम ना लेना वाजिब है। कोई अगर इससे ज़्यादा टाइम ले ले तो वाजिब छूट गया, नमाज को दोहरा के पढ़ने होंगे। जैसे सजदा ही को समझ ले कि एक सजदा किए और दूसरे बैठ गए हैं, 3 तस्बीह से ज़्यादा, 3 तस्बीह कहने में जो टाइम लगेगा उससे ज़्यादा बैठे रहे तो फिर जो है ना वाजिब छूट गया। इसी तरह रुकू से खड़ा हुए 3 तस्बीह से ज़्यादा खड़े रह गए तो फिर 3 तस्बीह कहने के वक्त से ज़्यादा खड़े रह गए तो वाजिब छूट गया, तो ये वाजिब है। नंबर 48 इमाम जब क़िरात करे तो बुलंद आवाज़ से हो चाहे आहिस्ता, इस कदर मुक्तदी का चुप रहना वाजिब है। यानी इमाम क़िरात करे तो मुक्तदी चुप रहकर खामोशी से सुने वाजिब है। मुक्तदी पीछे इमाम के कुछ नहीं पढ़ेंगे, यानी अलहम्द सूरह और जब दूसरी सूरत को इमाम पढ़ेंगे तो मुक्तदी को चुप रहकर खामोश रहकर सुनना वाजिब है। नंबर 49 सिवाय क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबात करना वाजिब है। यानी इमाम के पीछे पीछे चलना वाजिब है, ये भी वाजिब है। इमाम के पीछे पीछे चलना, यानी रुकू इमाम करे तो फिर आप करें, रुकू से खड़ा हो तो तब आप खड़े हो, इमाम जब रुकू में सजदा में जाए तब आप जाए। कोई इमाम से पहले ही सजदा कर ले, इमाम से पहले ही रुकू कर ले, और इमाम से पहले ही रुकू और सजदा से सर भी उठा ले तो उसकी नमाज वाजिब छूट गए, नमाज वाजिबुल यादा हो गए, यानी दोहरा के पढ़ने होंगे। तो ये 7 चीज़ें जो पहले बताया नमाज के लिए फ़र्ज़ है, अगर कोई एक भी छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। और ये उन 50 चीज़ें नमाज के लिए वाजिब है। अगर कोई इनमें से एक भी भूल कर छूट जाए और सजदा सहू कर ले तो नमाज हो जाएगी, और जानबूझकर छोड़ दे तो नमाज को दोहरा के पढ़ने होंगे, है ना, दोहरा के पढ़ने होंगे। और भूल कर छोड़ दिया और सजदा सहू भी ना किया तो फिर उसको इस वाजिब के छूट जाने की वजह से भी नमाज को दोहरा के पढ़ने होंगे। तो इन मसले को याद रखिए, है ना। तो